اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حاضرین کرام، ہر اتوار کو بعد نماز ظہر متصلاً درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج کی نشست میں سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ کا ایک مختصر حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا ہے اور اسی کے حوالے سے گفتگو مقصود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں باری تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے اور اکثر ذکر اللہ کا جہاں تذکرہ ہو وہاں یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اس طرح قرآن مجید میں مختلف مقامات پر باری تعالی نے ذکر اللہ کا باضابطہ حکم دیا ہے۔ جیسے سورۃ الاحزاب میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، بہت کثرت سے ذکر۔ یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی ایک حکم ہے کہ ذکر کرو اللہ کا، اور ذکر اللہ یا ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، اور جب ذکر اللہ کہا جائے تو معنی اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہر مومن اور مومنہ پر فرض ہے۔ زندگی میں اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے ذکر اللہ ہونا چاہیے، چاہے مختصر ہی صحیح۔ ذکر اللہ کے لیے لمبی لمبی تسبیحات کا ہونا ہی لازم نہیں ہے، مختصر الفاظ ذکر اللہ میں شامل ہیں جو بغیر گنتی کے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، اور اس کی تاثیرات کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تسبیحات ذکر اللہ ہیں۔ نماز کے وقت نماز بھی ذکر اللہ ہے، روزے کے وقت روزہ بھی ذکر اللہ ہے، حج و عمرہ کے وقت حج و عمرہ بھی ذکر اللہ ہے، اور تلاوت قرآن پاک کے وقت تلاوت بھی ذکر اللہ ہے۔ قرآن مجید کا تو ایک نام خود اللہ تعالیٰ نے الذکر قرآن میں ہی بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے ذکر کو اتارا ہے، یعنی نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر کو اتارنے کا جو اشارہ ہے یہ قرآن کی طرف ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہہ کر پکارا ہے۔ تو جب بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا تو یقیناً وہ ذکر اللہ میں ہوگا، چاہے قرآن اونچی آواز سے پڑھ رہا ہو، چاہے دل ہی دل میں پڑھ رہا ہو،
وہ ذکر اللہ میں مشغول کہلائے گا. تسبیح پڑھ رہا ہوگا وہ ذکر اللہ میں مشغول ہوگا. اسی طرح تسبیح اور تحمید یعنی الحمدللہ یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے. تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر اللہ ہے. اور اللہ اکبر تکبیر یہ بھی ذکر اللہ ہے. تو جو الفاظ اللہ کی عظمت رفعت کو بیان کرنے کے حوالے سے ہیں، جب بھی ان کو ورد کیا جائے یا پڑھا جائے وہ ذکر اللہ میں شامل ہے. اب یہ جو اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. یعنی جو بندہ اللہ کو یاد کرے گا اور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے یاد فرماتا ہے. ایک عام بندہ یہ سوچے کہ میں کیا اور میری یاد کیا، یہ اپنی جگہ درست ہے. بندے کی اپنی ایک حیثیت ہے، وہ اپنے حساب سے اپنی حیثیت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. لیکن جواب میں جو اللہ تبارک و تعالی نے خوشخبری سنائی کہ تم مجھے یاد کرو میں بھی تمہارا چرچا کرتا ہوں، وہ جو اللہ چرچا فرمائے گا وہ کہیں زیادہ ہے، بندے کی یاد سے کہیں زیادہ. اور اگر ایک بندہ تنہا اللہ کو یاد کر رہا ہے تو تنہا اللہ بھی اسے یاد فرما رہا ہے. لیکن ایک بندہ مجلس میں اجتماعی سطح پر ذکر اللہ کر رہا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ مل کر اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد فرماتا ہے. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ عاجز ہے، مسکین ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، لیکن جب وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو تو عین اسی وقت عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ بھی ہمیں یاد کر رہا ہے. بلکہ ایک اور خیال، ایک اور عقیدہ اس وقت ہونا چاہیے کہ یہ جو میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں یہ اللہ ہی کی توفیق سے یاد کر رہا ہوں. اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کو یاد کروں تو مجھے اللہ توفیق دے رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو میں اللہ کو یاد نہ کرتا. تھوڑا ہو یہ بہت، وہ اللہ ہی کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے. حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم عالم صوفی شیخ گزرے ہیں اور فارسی زبان کے بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں. مثنوی رومی ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے جس میں قرآن، حدیث اور تصوف کا ذکر موجود ہے. اس میں انہوں نے ایک حکایت کے طور پر سمجھانے کے لیے بیان فرمایا کہ ایک بندہ ذکر اللہ کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، جیسے الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو بھی آپ سمجھے یہ ذکر ہے. نفی اثبات کا ذکر کہلاتا ہے لا الہ الا اللہ. وہ کرتا تھا. اچانک ابلیس لعین نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا. وسوسہ کہتے ہیں کسی ایسی بات کو جو خلاف ہو، نفی میں ہو. وسوسہ ڈالا کہ تو روز اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن کیا کبھی اللہ کی طرف سے تجھے جواب ملا کہ اللہ تیری یاد کو سنتا ہے، تیرے ذکر کو سنتا ہے،
یا قبول کرتا ہے، کوئی تجھے کوئی ثبوت ملا، کوئی یقین ہوا، کوئی آواز آئی؟ کیا اللہ نے بھی کبھی لبیک کہا کہ ہاں میں موجود ہوں، حاضر ہوں؟ تجھے کچھ اشارہ ملا؟ نہیں تو روزانہ بلا ناغہ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ وسوسہ تھا شیطان کا، تو وہ بندہ سکتے میں آ گیا، یعنی کہ خاموش ہو گیا، ذکر کرنا چھوڑ دیا، یاد کرنا چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسے جا کر سمجھاؤ، اصلاح کرو۔ وہ آئے اور اس بندے سے کہا کہ کیا بات ہے، تو ذکر کر رہا تھا، وہ کرتے کرتے چھوڑ دیا، چپ ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے خیال آیا ہے کہ میں تو روز اللہ کو یاد کر رہا ہوں، نہ جانے اللہ پاک سن رہا ہے نہیں سن رہا، قبول کر رہا ہے نہیں کر رہا، میری بات کا، میرے ذکر کا کوئی جواب مجھے نہیں آ رہا۔ تو میں چپ ہو گیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا تیرے پاس جاؤں اور تجھے اس نقطے کی طرف توجہ دلاؤں، پوائنٹ، کہ تو جو اللہ کو یاد کر رہا تھا، یہ اللہ ہی کی توفیق سے تو یاد کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ خوش ہے، تبھی تو نے ایک کے بعد ایک اللہ کو یاد کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ تیری طرف، تیرے یاد کرنے کی طرف خوش نہ ہوتا، متوجہ نہ ہوتا، تو ایک بار کے بعد دوسری بار اللہ اللہ نہ کہتا۔ یہ جو ایک کے بعد دوسری بار تجھے توفیق ملی، یہ اسی بات کی علامت ہے کہ اللہ تیرے یاد کرنے کو پسند فرما رہا ہے اور وہی تجھے توفیق دے رہا ہے۔ لہذا تو جاری رکھ، وسوسے میں مت پڑ، گمراہ مت ہو، اللہ کو یاد کرتا رہے۔ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا ہے کہ میں تیرے پاس جاؤں، تجھے بتاؤں کہ یہ جو تو رات دن اللہ کو یاد کر رہا تھا، یہی لبیک ہے اللہ کی طرف سے، ورنہ تو کہاں یاد کرتا دوبارہ؟ لہذا لگا رہے۔ تو گویا کہ مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے توجہ دلا دی کہ بندے کا کام یہ ہے کہ لگا رہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جو اللہ نے فرمایا کہ تو مجھے یاد کر، تم مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو جب جب بندہ اللہ کو یاد کرے گا، وہ چاہے خلوت میں کر رہا ہو یعنی اکیلا، یا جلوت میں کر رہا ہو یعنی اجتماعی طور پر، اسے یقین ہونا چاہیے کہ جب وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے تو اللہ پاک بھی اسے یاد کر رہا ہے۔ اب اس وقت جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ذکر خفی اور ذکر جلی، ذکر خفی یا ذکر جلی کا حکم۔ اب ذکر خفی یہ ہے کہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا جائے، یعنی آپ کے یاد کرنے کو آپ کے پاس بیٹھا ہوا بندہ نہ سنے، آپ کیا پڑھ رہے ہو دوسرے کو پتہ نہ چلے، یہ ذکر خفی ہے، خفیہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، خفیہ، پوشیدہ۔ ذکر بالسر بھی اس کو کہا جاتا ہے صوفیہ کی اصطلاح میں، سری ذکر۔ اور دوسرا ذکر ہے ذکر جلی، جس کو ذکر بالجہر کہا جاتا ہے، ذکر جہری، جس میں آواز سنائی دیتی ہے، خود اپنے آپ کو بھی اور قریب بیٹھنے والے کو بھی۔ جہاں تک تمہاری آواز جائے گی، سننے والا سن لے گا تم کیا پڑھ رہے ہو، کیا ذکر کر رہے ہو۔ یہ ذکر بالجہر ہے۔ صوفیہ نے یہ فرمایا ہے، صوفیہ کرام نے، کیونکہ ذکر اللہ کی اہمیت صوفیہ کی خانقاہوں میں، آستانوں میں، درگاہوں میں بہت زیادہ ہے۔ بڑے بڑے مشائخ جو گزرے ہیں اسلام میں، انہوں نے اپنے ہاں ذکر اللہ کو بہت اہمیت دی، رواج دیا۔
اہل حلقہ کے ساتھ بیٹھ کر ذکر بالجہر کو عام کیا، جیسے ہمارے ہاں بھی اس قادری مسجد و خانقاہ قادری علمیہ میں ہر جمعرات کو بعد نماز مغرب تا عشاء ذکر اللہ ہوتا ہے، ہر چاند کی 10 تاریخ کو 11ویں شب میں ذکر اللہ ہوتا ہے۔ تو وہ کون سی قسم کا ہوتا ہے؟ ذکر بالجہر، ذکر جہری۔ تو جب ہیں تو دونوں جائز، دونوں درست، ذکر خفی اپنی جگہ درست پوشیدہ، اور ذکر جلی اپنی جگہ درست آواز کے ساتھ، دونوں کا حوالہ احادیث میں ملتا ہے۔ صحابہ نے دونوں طرح کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جائز قرار دیا ہے۔ جو آہستہ ذکر کر رہے تھے انہیں بھی، مثلا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صدیق اکبر خفیہ آواز میں ذکر کر رہے ہیں، اور حضور نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اونچی آواز سے ذکر کر رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر سے پوچھا کہ آپ یہ خفیہ آواز میں ذکر کیوں کر رہے ہو، یعنی آپ کے نزدیک کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کو سنا رہا ہوں اور اللہ تو سن رہا ہے، یعنی اللہ تو میرے دل کی آواز کو بھی سن رہا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں دل میں ذکر کروں اور یہ سوچوں کہ نہیں اللہ کو کیسے آواز جاری ہوگی، زور سے ذکر کروں گا تو ہی اللہ سنے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ ذکر کرو اللہ کا آواز سے یا خفیہ، پکارو اللہ کو اللہ آواز سے یا خفیہ۔ تو میں تو دل میں پکار رہا ہوں اللہ کو، اللہ سنتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کیوں بلند آواز سے ذکر کر رہے تھے، آپ کے نزدیک کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میں شیطان کو بھگا رہا ہوں، کہ آواز سے ذکر کی شیطان بھاگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہا نے مرنے کے بعد قبر پر آذان کو جو جواز رکھا ہے، جیسے کہ امام اہل سنت مجدد ملت اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان علی القبر پر فتویٰ دیا، قبر پر اذان کے جواز کا، تو کوئی جاہل آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ تو غلط ہے۔ کیوں دیا؟ انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں ذکر اللہ کی آواز جاتی ہے اور جہاں تک جائے گی شیطان وہاں سے دور رہے گا۔ تو چونکہ مرنے کے بعد منکر نکیر آتے ہیں قبر میں سوال جواب کے لیے، اس وقت شیطان کی یہ کوشش ہو سکتی ہے کہ وہ مردے کو بہکائے تاکہ وہ صحیح جوابات نہ دے سکے، تو اذان دی جاتی ہے تاکہ شیطان دور رہے، اور اذان کے الفاظ کے اندر اللہ کا ذکر ہے، اذان بھی ذکر ہے، لہٰذا مردے کو بھی اس سے انسیت ہو۔ جیسے ہم قرآن پڑھیں قبر پر یا تسبیح پڑھیں تو ہمارا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق کہ مردے کو اس سے فرحت، مسرت محسوس ہوتی ہے، انسیت محسوس ہوتی ہے۔ تو یوں ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان کو دفع کرتا ہوں، اونچی آواز سے ذکر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو درست فرمایا کہ اپنی اپنی جگہ دونوں درست ہیں۔ اس لیے علماء نے اور صوفیاء نے دونوں طرح کے ذکر کو جائز قرار دیا۔ البتہ کبھی کبھی کسی نہ کسی وجہ سے دونوں کے یہ جو دو اقسام ہیں اس کی کچھ وضاحت کی ہے
کہ کہاں یہ صحیح ہے کہاں نہیں صحیح ہے، یعنی وقت کے حساب سے کہاں درست ہے کہاں نہ درست ہے، لیکن ویسے درست ہے۔ کوئی ذکر خفی کرے وہ بھی درست، کوئی ذکر جلی کرے بالجہر وہ بھی درست، اکیلا کرے وہ بھی درست، اجتماعی طور پر کرے وہ بھی درست، تو اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ میرے جد امجد حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام ہے، اس میں ایک شعر ہے، ہو ذکر خفی یا کہ ذکر جلی، ہو ذکر خفی یا کہ ذکر جلی، مگر یاد حق ہو کسی طور بھی، کہ بندہ اس الجھن میں نہ پڑے، اس کو کوئی جھگڑا نہ سمجھے کہ ذکر خفی کروں وہ صحیح ہے یا ذکر جلی کروں بالجہر وہ صحیح ہے، اس الجھن میں نہ پڑے۔ یاد حق ہونا چاہیے، کسی طور بھی ہو جائے، ذکر خفی کا دل چاہ رہا ہو ذکر خفی کر لو، ذکر جلی کا دل چاہ رہا ہو ذکر جلی کر لو، اور جہاں ذکر خفی ہو رہا ہو وہاں ذکر خفی میں شامل ہو جاؤ، اور جہاں ذکر جلی ہو رہا ہو تو وہاں ذکر جلی میں شامل ہو جاؤ۔ کوئی وسوسہ دل میں نہ لاؤ کہ یہ درست ہے کہ نہ درست ہے، وہ درست ہے، وہ جائز ہے، وہ صحیح ہے، باعث اجر و ثواب ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ذکر خفی یا ہو ذکر جلی، مگر یاد حق ہو کسی طور بھی، ذکر حق ہونا چاہیے، یاد حق ہونا چاہیے۔ ذکر کی اقسام میں ایک ذکر تو زبان سے ہے کہ کچھ پڑھنا، ایک ذکر اعضاء سے ہے، یعنی کوئی ایسا کام آپ اپنے جسمانی اعضاء سے کر رہے ہوں جو نیکی کا ہو، تو یہ بھی ذکر اللہ کو، اس کو بھی فرمایا گیا یہ ذکر اللہ میں شامل ہے، ذکر بالاعضاء اس طرح سے۔ اور ایک ہے ذکر بالعقل، علماء نے فرمایا ذکر بالعقل یہ ہے کہ اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں تفکر کرے، غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی قدرت سے ہوتی ہے، چاند، سورج، تارے، بادل، آسمان، زمین، پہاڑ، نباتات، دنیا میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بنایا ہوا ہے، انسان کا نہیں، اس سے اللہ کی یاد آ رہی ہے، اس کو دیکھ کر، یہ ذکر بالعقل ہے۔ تو ذکر باللسان زبان سے ہے، اور ذکر بالارکان اعضاء سے، نیکیوں کا کام کرتے رہنا، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ اس طرف علماء نے توجہ دلائی ہے۔ اور اب ویسے ذکر خفی اور ذکر جلی کو دونوں کو جب ہم ملائیں تو ان میں تطبیق ملانے سے جو چیز کی زیادہ اہمیت واضح ہو رہی وہ ذکر جلی ہے، ذکر بالجہر، اور زیادہ تر صوفیہ نے، علماء نے اسی کو قائم رکھا ہے۔ بہت بڑے عالم اس دور کے، بڑے محدث، بڑے مفسر، بڑے شارح حدیث، بڑے فقیہ، شیخ الحدیث و تفسیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی، جو انتقال فرما گئے کئی سال قبل، انہوں نے باقاعدہ ذکر بالجہر پر رسالہ تصنیف فرمایا، جس میں یہ بتایا ہے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اور صوفیہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں کہ خفی اور جلی دونوں اذکار میں سے ذکر جلی کی اہمیت زیادہ ہے، بالجہر آواز سے اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ انہوں نے تقریباً 30 فوائد ذکر بالجہر کے اس میں لکھے اپنی تصنیف رسالہ میں، اس کا نام ہی ہے ذکر بالجہر۔
اب ان 30 فوائد میں سے انہوں نے یہ فرمایا کہ کچھ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ویسے ہی واضح ہیں اور کچھ میرے دل میں اللہ نے ڈالے 30 فوائد میں سے، کہ یہ بھی فوائد ہے کہ ذکر بالجہر سے کیا کیا فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ قوی ہوتی ہے روح، دل کو تقویت ملتی ہے، شیطان ابلیس دفع ہوتا ہے، اور جہاں جہاں تک اس ذکر کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں تک کے در و دیوار ذاکر کے گواہ بن جاتے ہیں، ذکر کرنے والے کے گواہ بن جاتے ہیں، در و دیوار، کیونکہ ایک آواز ہے نا ذکر کی، جہاں بھی پہنچ رہی ہے، جیسے مؤذن کی آواز اذان کی جہاں تک جا رہی ہو وہاں تک کی چیزیں اس کے اذان کی گواہی بن رہی ہیں، گواہ بن رہی ہیں۔ تو اس طرح سے ذکر بالجہر کو انہوں نے بتایا ہے۔ ابھی میں اپنے جد امجد کا شعر پڑھ رہا تھا جو آپ نے سنا، تو فضیلت ذکر میں حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصانیف میں اشعار بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند اشعار پڑھ کر گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ فضیلت ذکر کے عنوان سے آپ نے فرمایا، ذکر کی برکات کا کیا ہو بیاں، ذکر کی برکات کا کیا ہو بیاں، وصف میں جس کے ہے قاصر یہ زباں، کہ جس کی خوبیوں سے یہ زبان عاجز ہے۔ یعنی ہم کوئی ایک دو فضیلت بیان کرتے ہیں تو بات پوری نہیں ہوتی، فضیلت پہ فضیلت، فضائل پہ فضائل بیان کریں تو ہماری زبان عاجز ہے، قاصر ہے فضیلت بیان کرنے سے۔ ذکر اطمینان قلبی کے لیے نسخہ قرآن ہے اے نیک پہ، اے نیک پہ۔ یہ کس طرف اشارہ ہے؟ قرآن مجید کی آیت شریفہ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ نے فرمایا خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہے۔ اس طرف توجہ دلائی، ذکر اطمینان قلبی کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے، نسخہ قرآن ہے اے نیک پہ۔ ذکر ہی ہے مایہ قدوسیاں، ذکر ہے سرمایہ سبوحیاں، یعنی فرشتوں کا مشغلہ اور ان کی رات دن فرشتوں کی جو تسبیح ہے وہ ذکر اللہ ہے۔ مجدہ قرآن ہے ذکر کبریا، مومنوں کے ہے یہی دل کی دوا۔ پریشانی، غم، رنج، فکر، الجھن، ان سب کے اندر ذکر اللہ ایک مجرب نسخہ ہے، علاج ہے اللہ کا ذکر۔ مثلا حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی فکر لاحق ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، نفل نماز میں، تو چونکہ نماز بھی ذکر اللہ ہے تو اس لیے کہا گیا کہ مومنوں کے دل کی دوا ہے، کہ کوئی بے چینی ہے، کوئی گھبراہٹ ہے، خوف ہے، نماز میں مشغول ہو جاؤ، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاؤ، تسبیح میں مشغول ہو جاؤ، یعنی ذکر اللہ میں لگ جاؤ، تو یہ دوا کے طور پر کام کرے گا۔ آؤ تم مجلس میں ذکر اللہ کے، پاؤ گے انعام تم اللہ کے۔ ابھی جو میں نے عرض کیا کہ ذکر ایک آدمی بھی کرتا ہے اور ذکر ایک سے زیادہ افراد بھی کرتے ہیں، تو جہاں مجلس ہو رہی ہو ذکر اللہ کی، جیسے ہمارے یہاں ہوتی، تو فرمایا تم آؤ اس میں بیٹھو، ذکر کرنے والوں کے ساتھ ذکر کرو، شامل ہو جاؤ۔ حدیث پاک بھی ہے، اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، حضور نے فرمایا جب تم گزرو جنت کے باغات پر سے تو کچھ کھا لو، لے لو اس میں سے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغات کی مثال کیا ہے کہ جو آپ فرمایا آپ نے؟
کہ جنت کے باغوں پر سے گزرو تو کچھ کھا لو باغ میں سے، تو جواب میں حضور نے فرمایا حلقۃ الذکر، ذکر کے حلقہ، یعنی وہ دائرہ، حلقہ کا معنی ہے جس میں لوگ بیٹھے ہوں اور اللہ کو یاد کر رہے ہوں، فرمایا وہ جنت کا باغ ہے۔ تو جب کبھی تم ایسے باغ پر سے گزرو تو اس میں شامل ہو جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کے کچھ فرشتے اس خدمت پر مقرر ہیں کہ وہ ڈھونڈتے ہیں ذاکرین کو، ذکر کرنے والوں کو، کہ کہاں کوئی مجمع ہے، کہاں کوئی اجتماع ہے اور وہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو وہ فرشتے وہاں پر اتر جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ظاہر فرشتے تو ہمیں نظر نہیں آتے، وہ تو ایک نوری مخلوق ہے، وہ تو قاعدہ ہے کہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، وہ ہمارے انسانوں کی طرح نظر تو نہیں آتی، اگرچہ انسان کی شکل میں آ سکتی ہے مگر عام طور پر ہمیں نظر نہیں آتی۔ مگر یقین ہے نا ہمارا عقیدہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتے جہاں کہیں ذاکرین کو دیکھتے ہیں وہاں نازل ہو جاتے ہیں اور ان کو اپنے رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ ذکر مولا میں ہے ذوق زندگی، ذکر ہی سے ملتی ہے زندہ دلی۔ مردہ دل یعنی جس طرح جسم مردہ ہوتا ہے نا، ایسے کبھی بندہ چلتا پھرتا تو ہے مگر دل مردہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ ذکر کی طرف آ جائے تو انشاءاللہ اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ ذکر ہی سے قلب میں پیدا ہو نور، ذکر سے ہو روح کو حاصل سرور۔ قلب میں نور پیدا ہو جائے اور روح کو مزہ ملے۔ ذکر ذاکر کو ہے اسباب حیات، ذکر میں ملتا ہے فیض نور ذات۔ ذاکر یعنی ذکر کرنے والے کے لیے حیات کا سبب ہے اللہ کا ذکر، کہ جب تک ذکر ہو رہا ہے ذاکر حیات ہے، اگر اس نے ذکر چھوڑ دیا تو گویا مردہ ہو گیا۔ اور ذکر میں ملتا ہے فیض نور ذات، اللہ کی ذات پاک کا نور وہ ذکر کے اندر موجود ہے۔ ذکر ہی سے سب لطائف کھلتے ہیں، یعنی جو کچھ مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ ذکر میں درہائے حکمت کھلتے ہیں، ذکر میں ملتا ہے وہ عرفاں کا نور جس سے ذاکر کو ہو روحانی سرور۔ ذکر میں عرفان کا، اللہ کی معرفت کا وہ نور حاصل ہو جاتا ہے کہ ذاکر کو روحانی لطف حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آج کی نشست میں ذکر اللہ پر گفتگو ہوئی اور قرآن سے، حدیث پاک سے اور بزرگان دین کے اشعار سے، ارشادات سے ہم نے یہ سنا کہ ذکر اللہ کی فضیلت کیا ہے، چاہے وہ ذکر خفی ہو چاہے وہ ذکر جلوی۔ ایک بات جو رہ گئی آخر میں کہ میں نے کہا تھا کہ موقع کی مناسبت سے کبھی کوئی ذکر ناجائز ہو جاتا ہے، حالانکہ ویسے جائز ہے۔ وہ کیسے ہوگا ناجائز؟ کہ اگر کوئی بندہ ذکر بالجہر کر رہا ہے اور وہ وقت ایسا نہیں ہے کہ زور سے آواز سے ذکر کیا جائے تو اس وقت اس کو منع ہے۔ مثلا رات کے سونے کا وقت، دیگر افراد نیند میں ہوں، سو رہے ہوں، کیونکہ رات ہے، اللہ نے سونے کے لیے نیند کے لیے بنائی ہے، اور اگر اس وقت لوگ سو رہے ہیں تو اس وقت حکم ہے کہ اگر ذکر کرنے کو طبیعت چاہتی ہے تو خفیہ ذکر خفی کرے، جس سے دوسرے کو کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ دوسرے کو کوئی پریشانی ہے۔ اگر آپ دل میں ذکر کرتے رہیں گے تو کوئی سونے والا یہ تو نہیں بول سکتا میری نیند خراب ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے تو آواز سے ذکر کیا ہی نہیں، آپ نے تو دل ہی دل میں ذکر کیا ہے۔ آپ ساری رات بیٹھے ذکر کرتے رہو تو اگلے کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ کبھی کبھی موقع کی مناسبت سے کوئی ذکر ناجائز ہو سکتا ہے، وہ اس وقت اس لحاظ سے ناجائز ہوگا کہ جو موقع ہوگا، کہ اگر ذکر بالجہر کا موقع نہیں ہے تو ذکر بالجہر نہ کرے، ذکر بالسر کرے۔
خفیہ ذکر کریں. اور اگر وہ موقع ہی ذکر بالجہر کا ہے کہ یہاں اور بھی لوگ ذکر بالجہر کر رہے ہیں اور تم آ کر اس میں شامل ہو گئے, تو پھر تم بھی بلند آواز سے ذکر کرو, تم بھی ذکر بالجہر کر لو. تو یہ یوں ہے مسئلہ. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہر حال میں ذکر اللہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ضروری